بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا، اس کے لیے اولیاؤں وصیاؤں کو بھیجا۔ خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور یہ اس کی محبت ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق جو ہے وہ کسی نقصان میں رہے۔ پروردگار نے جہاں قرآن میں انسان سے اگر کچھ مانگا بھی ہے تو اس لیے نہیں مانگا کہ خدا کو ضرورت ہے۔ خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں۔ لیکن کیوں مانگ رہا ہے خدا؟ یہ وہ آیات کہ جہاں پر پروردگار سوال کر رہا ہے، یہ وہ آیات کہ جہاں پر رسول کے ذریعے سے سوال کروایا جا رہا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں قل لا اسألکم، میں تم سے جو سوال کر رہا ہوں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا سوائے مودت کے۔ اب یہاں پر بھی جو رسول خدا مانگ رہے ہیں، رسول خدا سائل نہیں ہے۔ سائل وہ ہوتا ہے جو اپنی حاجت لے کر آتا ہے، مگر رسول خدا کو حاجت کی ضرورت ہے۔ محبوب پروردگار ہے، مقصد کائنات ہے، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کیوں لے کر؟ یہ جتنے بھی سوال قرآن کر رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، خدا کو کیا ہے؟ قرض دو، مگر خدا مقروض ہے، خدا نہ خواستہ۔ خدا کے خزانوں میں کمی ہے کس چیز کی؟ جو ہمیں دیا ہے وہ بھی خدا نے دیا ہے۔ اب اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ خدا کیا چاہ رہا ہے؟ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 39 سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں سے خدا جو ہے وہ کچھ مانگتا ہے تو تم بخل نہ کرو، یعنی کنجوسی نہ کرو۔ اور جو بخل کرتا ہے وہ اصل میں اپنے نفس سے، اپنے آپ سے بخل کر رہا ہے۔ خدا تمہارے مال تم سے نہیں مانگ رہا، بس اللہ کی راہ میں انفاق کرو۔ خدا کہہ رہا ہے میری راہ میں انفاق کرو۔ یہ راہ میں انفاق مانگ رہا ہے۔ کیوں مانگ رہا ہے؟ کیوں سوال ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ ایک در کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، ایک دروازے کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ رسول خدا کو پروردگار نے بھیجا، اس لیے انبیاء کو بھیجا کہ مخلوق کو اس دروازے کے ذریعے سے کمال کی طرف لے کے جائے۔ یہ جو سوال رسول کر رہے ہیں وہ بیسیکلی ہمیں دعوت دے رہے ہیں، آؤ ادھر آؤ، میں تمہیں اس پوری دنیا کے شور شرابوں سے بچا رہا ہوں، میں تم سے کچھ نہیں چاہ رہا اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ جو میں تم سے مانگ رہا ہوں یہ تمہاری بقا کے لیے ہے۔ یہ جو میں تم سے مودت مانگ رہا ہوں اپنے قربا کی، اپنے گھر والوں کی، یہ تمہاری بقا ہے۔ اس میں چھوڑ دو، نہ دو محبت، کیا ہوگا؟ کیا ہوا؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہاں یہی ان ساری چیزوں کے پیچھے ہے کہ خدا جب کچھ چاہتا ہے تو وہ انسان کو کمال پہ پہنچانا چاہتا ہے۔ ماہ محرم بھی اسی طرح ایک ریپیٹیشن ہے، ایک تکرار ہے۔ یہ ہر سال آ کر یہی دعوت دے رہی ہے، آؤ دروازہ کھلا ہوا ہے، آؤ خدا تمہیں کسی مقام پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ خدا لے کے جانا چاہتا ہے۔ کیسے آؤ؟ کس طرح آؤ؟ آ جاؤ۔ کمال پہ لے کے جانا خود حسین ابن علی کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ روز عاشور، شب عاشور، کئی لوگ تھے جو آخر میں آئے، وہ کہاں چلے گئے، وہ کس مقام پہ پہنچ گئے؟ آج بھی دروازہ کھلا ہوا ہے عزیزان محترم۔ لیکن کیا وجوہات ہے کہ انسان اتنی بڑی دعوت کے باوجود انسان دعوت کو قبول نہیں کر رہا؟ اتنی بڑی دعوت ہے، قرآن مجید پروردگار کی کتاب ہے، محکم کتاب ہے۔ خدا کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے واضح بیان کر دیا، اپنی آیتوں کو روشن کیا ہے تمہارے لیے۔ کیوں نہیں سمجھ میں آتی قرآن کی آیات؟ کیوں نہیں انسان سمجھتا؟ کیونکہ قرآن کو اپنے وجود میں پیوست کرنے کے لیے
وجود پاک چاہیے، پاک. ہر کوئی، خود قرآن کہہ رہا ہے وہ جو حقیقت ہے قرآن ہے، اس کو نہ پہاڑوں نے لیا نہ کوئی اور چیز تحمل کر پائی، وہ قلب پیغمبر پر اترا ہے. قرآن جو حقیقت ہے اسی کو بہت نیچے لے کر خدا نے اس صحیفے کے ذریعے، یہ جو ہمارے پاس کتاب کی صورت میں ہے، یہ بہت نیچے آیا ہے، جو اس کا اصلی ہدف، اصلی جو اس کا ٹیکسٹ ہے. لیکن کتنے پریشان ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے کہ یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے. کتنے پریشان. ابھی یہیں سے آپ اسکوٹنگ شروع کر دیں. میں تو دیکھیں آتا اس لیے ہوں کہ آپ چیک لسٹ لے کر بیٹھا کریں کہ میں کہاں ہوں، ٹیکسٹ کہاں ہے. میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوتا ہوں، یہ صرف آپ کے لیے نہیں. قرآن کتنا امپورٹنٹ ہے، قرآن کے لیے کتنے اچھے. سستا مولانا کون ہے قرآن پڑھائے گا؟ یہ فری میں کیوں نہیں پڑھاتے مولانا صاحب؟ قرآن پڑھانے کے پیسے کیوں لیتے ہیں؟ او لیول، اے لیول کی فیسیں بھر بھر کے دینی ہے ہم نے. بہترین انسٹیٹیوٹ، بہترین. قرآن کیا ہے، ایسی پڑھ لے گا. مسجد کے مولوی بیچارے ٹوپی پہن کے آئیں گے، بیچارے تھوڑی دیر پڑھیں گے، جی آغا صاحب پانی پلا دو مولانا صاحب، چلے گئے. محلے کی باجی قرآن پڑھا دیتی ہیں. ایسی تو سب اپنی باجی سے قرآن پڑھا تم نے. قرآن اچھی بات ہے، پڑھ لیں قرآن، ٹھیک ہے، اچھی، کم از کم پڑھ تو لیں کسی سے. لیکن اصل قرآن تدبر اور تفکر ہے. قرآن کئی جگہ کہہ رہا ہے یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اگر کامیابی چاہتے ہو تدبر تفکر. کتنا تدبر اور تفکر ہے قرآن کے اوپر. مولانا صاحب بولے مولانا صاحب اتنے سارے مسلک ہیں، اتنے ہی ترجمے ہیں قرآن کے. ٹھیک ہے، اگر آپ اسٹریٹ ترجمہ بھی لے لیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کتنی دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھا، کتنی دفعہ اس کو سمجھا، پھر کتنی دفعہ تفسیروں کا مطالعہ کیا. اب آپ بولیں مولانا صاحب اگر سب ہم ہی پڑھ لیں تو پھر آپ کو کیوں بلاتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے؟ یا بھائی ہم یہی تو، اللہم صلی علی محمد، ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب آپ تفسیر بھی پڑھ لیں گے نا تو مولانا پھر اس سے بھی اوپر کچھ پڑھ کے آئے گا. جب ہم نارمل ٹیکسٹ ہی نہیں پڑھ رہے. اسلام کا اوریجنل ٹیکسٹ کیا ہے؟ اوریجنل ٹیکسٹ قرآن ہے. قرآن ہی جب ہمارے وجود میں نہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں جب مرحومین، قرآن خوانی میں کوئی بھی نہیں آتا، ویسے بھی لوگ بعد میں آتے ہیں، کھانا کب ہوگا مجلس کے بعد اس میں پہنچی. قرآن خوانی بیچارے کچھ لوگ گھر والے بیٹھے ہوتے. قرآن خوانی ایسی ہوتی، وہ بھی ثواب کے لیے، جو آتا بھی ثواب کے لیے، قرآن ثواب کے لیے. بیٹی کی شادی ہوئی، قرآن دے دو ساتھ، مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کے دے دو. اتنا لپیٹو کہ کبھی زندگی میں کھولے ہی نہیں. عید کے ٹائم پہ ڈسٹ ہٹے گی. باقی قرآن کہاں ہے؟ سفر پہ جا رہے ہو، اگر آپ کے گھر میں اچھا رواج ہے تو آپ کے گھر کے سر کے اوپر قرآن رکھ لیتے ہیں، چلو قرآن سے بولو اگر اچھے ہیں، ورنہ تو جاؤ جلدی. کدھر ہے قرآن؟ کہاں؟ قرآن کو دیکھنا عبادت، سننا عبادت، پڑھنا عبادت. لیکن جب تک یہ تفکر میں، تدبر میں تبدیل نہیں ہوتا، قرآن معاشرے کو ڈرائیو نہیں کرے گا. قاری بہت ہیں، قاری امام حسین کے مقابلے میں تھے. ہمارے پاس سب سے پہلا جواب یہی ہے، جب آپ بولو نا قرآن پڑھو، مولانا صاحب وہ تو امام حسین کے سامنے جو لوگ کھڑے تھے قاری تھے قرآن کے، تو کیا کریں؟ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں؟ نماز بھی پڑھتے تھے وہ لوگ، بہت سے لوگ اس لیے نماز بھی نہیں پڑھتے. ناطق قرآن جب جنگ میں نیزوں پر خالی ڈبے تھے، وہ قرآن بھی نہیں تھا، اٹھایا، لوگ ہل گئے. مولا قرآن قرآن. بے بصیرتی کا یہی عالم ہوتا ہے جب انسان ولی الزمان سے دور ہو جائے. کیا کہا؟ مولا قرآن اٹھا لیا نیزوں پہ. امام نے فرمایا میں ناطق قرآن ہوں.
میری سمجھ میں نہیں آ رہی تمہیں؟ عزیزان محترم، اگر ہم چاہتے ہیں، ان شارٹ بریکٹ کلوز، اگر چاہتے ہیں وقت کے امام تک پہنچے، اگر چاہتے ہیں، آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، لوگ کہتے تھے وظیفہ دیں، امام زمانہ کی زیارت کریں. ہر کسی کو وظیفہ چاہیے، وظیفہ والی قوم ہے ہم تو ویسے بھی. وظیفہ دے دیں، امام زمانہ کا زیارت کریں. وہ کہتے تھے کہ اگر امام زمانہ کی زیارت چاہتے ہو تو قرآن کی زیارت کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ جو امام ہے وہی قرآن ہے، اور جو قرآن ہے وہی امام ہے. خلیفہ وقت نے ابن عباس سے بولا کہ تم ہر وقت مولا علی کی تعریفیں کرتے ہو. اس نے بولا میں تو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں. میں قرآن کے لیکن یہ قرآن پیوست اسی کے وجود میں ہوا جو سمجھ پایا اپنے وقت کے امام کو. ورنہ قاری تو بہت تھے، مگر وہ قاری جس نے سر نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کی، اصلی قاری ذکر الہی ہے، کلام الہی ہے، کلام الہی. ہم نہیں چاہتے کہ خدا ہم سے باتیں کرے، ہم نہیں چاہتے. اگر چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے باتیں کرے، قرآن پڑھیں. کتنا ہم لوگ واٹس ایپ، فیس بک کے سٹیٹس، انسٹاگرام کی ریل سب دیکھ رہے ہیں، دنیا جان کتنا دیکھتے ہیں. آپ خود سوچیں، آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ویسے تو. اب تو آپ کا موبائل آپ کو بتا دیتا ہے کہ کتنی دیر آپ نے اسکرین کھولی، کتنی دیر آپ نے یوٹیوب یوز کی ہے، سب آپ کو بتا دیتا ہے. خود اس کو کمپیئر کریں اپنے ساتھ کہ کتنا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برا کام کرتا، اچھے کام کرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، سارے کام کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا دنیا کا ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں اور کتنا خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں. کہاں ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں معاشرہ صحیح نہیں ہو رہا، پھر آپ کہتے ہیں معاشرے میں مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، لوگ امام کو نہیں. کیسے امام کو پہچانیں گے؟ وہ چیز جو آج موجود ہے اور وہ چیز جو غیبت کے پردے میں ہے. امام جب تشریف لائیں گے تو کون سی چیز کو حاکم کریں گے؟ کون سی چیز کی حکومت ہوگی؟